ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں کے لیے ہر وقت تیاری رہتی ہے، انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ آئے مجھ سے مانگے اور میں دوں۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی تو دریافت کیا، یا اے اللہ، جب بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ اس کی طرف کیسے توجہ کرتے ہیں؟ ایک نیک بندہ، جب نیک بندہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیسے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا نیک بندہ مجھ سے پکارتا ہے تو میں اسے ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں اور اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ اور پھر پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جب گنہگار بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ کی دین کا اور آپ کی شان کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ اس کو کس طرح نوازتے ہیں، کس طرح آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ میں نیک بندے تو اس کی طرف متوجہ ہیں ہی، لیکن گناہگار جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، رب بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنے بھی بڑے گناہ کر کے لے آؤ، کتنے بھی بڑا گناہگار ہو۔ بلکہ روایت کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کو بھر دے، اتنے زیادہ اس کے گناہ ہوں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، میرے رب مجھے معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اتنے زیادہ گناہگار ہونے کے باوجود وہ رب اتنا کریم ہے، وہ نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے اپنے آپ کے اوپر، یعنی گناہگار بندے ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب تو وہ ہیں جو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اور جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے۔ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی انسان کچھ نہیں دے سکتا جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تبھی ہم چاہیں گے، کوئی بھی انسان چاہے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کو کچھ چاہیے یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اپنے رب سے مانگے۔ بلکہ روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تب بھی اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور رب سے مانگو، کیونکہ دینے والی ذات وہی ہے، عطائیں اسی کی شان ہے اور سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں اس پروردگار کی بارگاہ میں، مناتے ہیں اس سے اور اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں، اپنی منتیں منواتے ہیں۔ جو چیز ہمیں چاہیے یا جو کچھ بھی ہمیں چاہیے، جو انسان چاہیے یا جو بھی چاہیے، جس سے بھی آپ کا تقاضا ہے، جس کا بھی، تو رب سے منا کر اسے مانگ سکتے ہیں آپ، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ملنا ناممکن ہے، لیکن ناممکن کو ممکن بنانا یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ اللہ ہی کی شان ہے کہ جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔
اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔